بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ایک تو ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو اس میں ہم نے کوئی اضافی عبادات جو ہے وہ کرنی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو ہی آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنے بستر کو لپیٹ کر کے رکھ دیا کرتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے اور اہل خانہ کو بھی عبادت کے لیے جو ہے بیدار کیا تھا. اور ہمارے ہاں تو خیر گھر کا جو سربراہ ہے بس وہی مسجد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، گھر والوں کو کچھ بھی نہیں کہتے، جبکہ اپنی فکر بھی انسان کرے اور گھر والوں کی بھی فکر کرے. ہمارے ہاں بچوں کی فکر نہیں ہے، بس ٹھیک ہے وہ جیسے چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ سے بچنا اور عمل صالح کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے مومن و مسلمان کی، اور بڑی عزت والی عظمت والی چیز ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. تو گھر کا جو سربراہ ہے اس طرح دنیاوی کاموں کے لیے، مقاصد کے لیے، کامیابیوں کے لیے جو ہے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہے. اچھی دعوت کرنی ہو تو گھر والوں کو بھی لے کر کے جاتا ہے، کہیں جانا ہو، سیر کے لیے جانا ہو تو گھر والوں کو بھی لے کر کے جاتا ہے. تو یہ اس سے بڑھ کر کے نہیں کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی بچو دوزخ کی آگ سے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. تو کیسے بچائیں گے؟ اگر انہیں نماز سے، روزے سے، عبادت سے، ذکر سے، تلاوت قرآن سے جوڑیں گے تو پھر جو ہے یہ آپ دوزخ کی آگ سے بچ سکیں گے. بعد اپنی فکر تو نہ کریں کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں، فرمایا خود بھی بچو، اہل خانہ کو بچاؤ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے سورہ مریم میں، فرمایا کہ انہ کان صدیقا نبیا، انہ کان صادق الوعد وکان رسول نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل علیہ السلام جو ہے خود بھی اللہ کے قرب والے تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، محبوب تھے، اور اہل خانہ کو بھی جو ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. بالصلاۃ والزکاۃ یعنی بدنی عبادت کی بھی اور مالی عبادت کی. گویا کہ یہ انبیاء کا طریقہ ہے اہل خانہ کو بھی نیکی میں شامل کرنا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وامر اہلک بالصلاۃ، اب اپنے اہل خانہ کو جو ہے نماز کا حکم دیں. لہذا بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور ہم تو خیر اس طرح کی پرواہ ہی نہیں کرتے. آخری عشرے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت کا اہتمام کرتے، سونا کم ہوتا تھا اور خوب عبادت ہوتی تھی، اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کیا کرتے. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس آدمی پر رحم فرمایا جو خود بھی عبادت کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے اور بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے. اگر بیوی نہ اٹھے تو اس کے اوپر پانی ڈال دیتا ہے، یعنی مشقت اس پر کرتا ہے، اسے اذیت و تکلیف دیتا ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں کر رہی. اور اسی طرح فرمایا کہ بیوی پر اللہ رحم فرمائے جو خود عبادت کرتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور اگر نہ اٹھے تو اس کے اوپر پانی ڈالتی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو ہے دوسروں کی، گھر والوں کی خاص کر پرواہ کرنا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو اسے نماز کا کہنا ہے، جب 10 سال ہو جائے تو اسے مارنا ہے، تکلیف دینی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے، بس اپنی مرضی سے اٹھیں بیٹھیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. گویا کہ آپ کو ان کی دنیاوی تعلیم کی، دنیاوی معاملات کی، دنیاوی خوشحالی کی تو فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. تو ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ماہ رمضان بار بار آنے والا نہیں ہے. یعنی رمضان تو آتا رہے گا، ہم میں سے پتہ نہیں آئندہ رمضان ہمیں میسر آتا ہی نہیں آتا. اور پھر آخری عشرہ جو ہے وہ تو اہم ترین عشرہ ہے. اسی عشرے میں تو شب قدر ہے، شب قدر کو پانا ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو پانے کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، دوسرے کا کیا، اور پھر آپ نے جب 20 رمضان ہوئی تو آپ نے اپنی صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں شب قدر کو پانے کے لیے میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا کیا. مجھے بتایا گیا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے وہ شب قدر، شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں. جو شخص جو ہے شب قدر کو پانا چاہتا ہے میرے ساتھ آ کر کے اعتکاف بیٹھے. اور جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات متکف ہوا کرتی تھی اعتکاف بیٹھا کر. وہی تربیت ہے، گھر کا ماحول ہے. تو آخری عشرہ جو ہے کوئی لمحہ جو ہے عبادت کے بغیر نہ گزرے. عام باقی نمازی ہیں ان کے لیے بھی، اور خاص کر کے جو متقف ہے انہوں نے آخری عشرے میں کیا کرنا ہے، اس حوالے سے جو ہے چند چیزیں جو ہے بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض نماز کی خوب جو ہے حفاظت کرنی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو. ہم کوتاہی کر جاتے ہیں
تو کوتاہی جو ہے نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے میں نے سنا، آپ نے فرمایا ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبۃ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت کفارۃ لما قبل من الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ وذلک الدہر کلہ۔ فرمایا کہ جو مسلمان جو ہے جب ہی فرض نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ صحیح رکوع کر رہا ہے، تو فرمایا یہ نماز جو ہے اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنے گی۔ اگر بعد میں جو ہے کبیرہ یعنی گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، باقی گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا یہ ہر وقت ہے، کسی وقت، یعنی ایک رمضان کی تو الگ برکات ہیں، کسی وقت کسی لمحے بھی یہ نیکی کرے گا تو اس کے ماضی کے سارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو العمل افضل، کہ کون سا عمل جو ہے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقت، یا نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ یہ نہ ہو کہ لیٹ کر دینا، قضا کر لینا، یا قضا بعد میں پڑھ لینا، یا جو ہے لیٹ کرنا۔ تو فرمایا کہ نہیں، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا جو ہے سب سے بہترین عظیم ترین امر ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث راوی حضرت ابن مسعود ہیں۔ اس کے علاوہ نماز فجر اور نماز عصر کی خاص اس کا جو ہے خیال پوری جو ہے شوق کے ساتھ مسجد میں شامل ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی بردین دخل الجنہ، فرمایا جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی ایک نماز فجر ہے اس وقت بھی سردی ہوتی ہے اور عصر میں بھی سردی ہوتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوشش کریں کہ آپ جو ہے اگلی صف میں کھڑے ہوں، پہلی صف میں، یعنی امام کے قریب قریب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا۔ بخاری مسلم کی حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان پڑھنے کا کیا ثواب ہے، پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا ثواب ہے، تو فرمایا ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑیں اور قرآن دازی کریں۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہو کہ نہیں میری باری میری باری، تو قرآن دازی ہو، تو فرمایا قرآن دازی بھی کرنا پڑے تب بھی جو ہے قرآن دازی کر کے اگلی صف میں جو ہے کھڑے کر کے نماز آپ کوشش کریں پہلے پہنچنے کی۔ نماز جمعہ کا خیال رکھیں، واضح ہے یہ آخری جمعہ ہوگا، جمعۃ الوداع ہے، پہلے بھی جمعے ہو چکے ہیں، تو نماز جمعہ کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ یہ مسلم کی حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز ہو اور ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ ہو، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان ہو۔ فرمایا کہ درمیان میں ایک جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، بعد والا جمعہ جو ہے یا اسی طرح بعد رمضان جو ہے پہلے جو 11 مہینے کے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کے لیے کفارہ بانٹ جاتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے گناہ کبیرہ سے بھی انسان بچے۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے، انسان اللہ سے جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے، خاص گھڑی، اس گھڑی کا بھی اہتمام کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ساعۃ لا یوافق عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالی الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها۔ بخاری مسلم کی حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو اس گھڑی کو بندہ مومن مسلمان پالے اور وہ نماز ادا کر رہا ہو اور اللہ سے مانگے، سوال کرے، جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ اور آپ نے اشارے سے فرمایا کہ وہ تھوڑا وقت ہوتا ہے، زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو ہے نماز اشراق کا جو ہے اہتمام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابو ذر ہیں، فرماتے ہیں کہ یصبح علی کل سلام من احدکم صدقۃ وکل تصفیۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تعلیلۃ صدقۃ وکل تقریۃ صدقۃ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ ویجز من ذلک رکعتان یرکعهما من الضحى۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ انسان تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے جب صبح کی ابتدا کرتا ہے تو اس کے جو جوڑ ہیں ہر جوڑ پر جو ہے صدقہ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ 365 جو ہے وہ جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں، تو فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، فرمایا اسی طرح الحمدللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، یہ اسی طرح لا الہ الا اللہ کہتا ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے صدقہ ہے، برائی سے روکتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر فرمایا اتنی ساری نیکیاں کرنے کی بجائے اگر کوئی شخص جو ہے 2 رکعت جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، چاشت کی پڑھ لیتا ہے، اشراق کی پڑھ لیتا ہے، تو فرمایا یہی 2 جو ہیں وہ کافی ہیں اس کے لیے، لہٰذا آپ جو ہے اس کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو سنت موقدہ ہیں، سنتیں، ان کا بھی اہتمام کریں، یہ نہ ہو کہ رمضان ہے فرض پڑھیں اور بھاگ جائیں، تو ایسا نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصلي كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى له بيتا في الجنة او الا بني له بيت في الجنة۔ فرمایا کہ جو شخص جو ہے روزانہ 12 رکعتیں نوافل پڑھتا ہے، یعنی وہی سنت موقدہ جنہیں سنت راتبہ جو ہے کہا جاتا ہے فرض کے علاوہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے، یا اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ فما برہت اصلیہن بعدہ، جب سے یہ میں نے بات سنی ہے میں نے کبھی بھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ما برہت اصلیہن بعدہ، جب سے میں نے یہ سنا ہے کبھی بھی جو ہے میں نے ان سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ حضرت نعمان جس حدیث کے راوی ہیں جو فرماتے ہیں جب سے میں نے حضرت ام سلمہ سے سنا ہے
میں نے کبھی بھی جو ہے اسے نہیں چھوڑا. یہ حدیث جو ہے حضرت میں حبیبہ سے جو حدیث روایت ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے نماز تراویح کا اہتمام کریں, جو تو خیر پہلے بھی ہو رہا ہے, اور جو ہے بڑھیں, کیونکہ عام طور پر لوگ جو ہے آخری 10 دنوں میں جو ہے سستی اور قائلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. متکف تو خیر بیٹھے نماز کے لیے, عبادت کے لیے ہے, لیکن اگر آپ جو ہے متکف نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اب تراویح پر زیادہ فوکس رکھنا ہے, اور تراویح بھی 20 پڑھنی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز رات کا قیام کرتا ہے اور جب امام فارغ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی فارغ ہوتا ہے, تو فرمایا گویا کہ ایسی ہے کہ اس نے رات بھر جو عبادت کیا, گویا کہ رات بھر تو اسے اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت. ہمارے یہاں 4 پرچے نکل جاتے ہیں, فرض پرچے نکل جاتے ہیں, 8 پرچے نکل جاتے ہیں. تو ایسا نہ ہو, جب امام 20 پڑھ رہا ہے تو آپ نے بھی امام کے ساتھ 20 پڑھنی ہے, تاکہ رات بھر عبادت کا آپ کو جو ہے ثواب مل سکے. اس کے علاوہ جو ہے نماز تراویح کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ بعد الفریضہ قیام الليل, فرماتے فرض نمازوں کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ رات کا قیام, نسائی شریف کی حدیث ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, فرمایا کہ جو شخص جو ہے ماہ رمضان میں رات کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزیں بھی ہم آگے چل کر کے بیان کرتے ہیں, تاکہ خاص کر کے معتکف کیونکہ بیٹھے عبادت کے لیے وہ اہتمام کریں, اور باقی لوگ بھی آخری عشرے میں جو ہے خوب جو ہے عبادت کو ریاضت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.